السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ ویل آئی ایم فائن، تھینک یو. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پروپیگینڈا. ویری انٹرسٹنگ تھنگ. بہت کامنلی ہم اسے یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک غلط پروپیگینڈا ہو رہا ہے، فلاں ریڈیو پروپیگینڈا کر رہا ہے یا فلاں بندہ بہت پروپیگینڈا کرتا ہے. We very commonly use this term in daily life. In the last sitting, we were having a long sight on what this propaganda is, how you can categorize it. This is a huge area. Governments use it. Organizations, different organizations use it. Individuals use it. Sometimes it serves a positive cause. But generally, the connotation with propaganda is that it is done with some negative mind. Negativity is perhaps the bottom line of this propaganda exercise. We tried to examine why that was the case. Because in 1622, when it was started by the Pope, it was meant for a noble cause. ایک organization جو بنی تھی for the propagation of faith, congregation for the propagation of faith, جو 1622 میں پوپ نے بنائی. اس کا مقصد تو مذہب کے حوالے سے لوگوں کو راغب کرنا تھا. ان کا خیال تھا کہ جو لوگ مذہب سے ڈسسٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ جن کا مذہب سے ڈسٹنس ہوتا جا رہا ہے، انہیں یہ بتایا جائے کہ مذہب جو ہے وہ کتنی ایک پازیٹیو چیز ہے، اس کے اوپر بلیف جو ہے وہ از اے کوڈ آف ایتھکس، اس طرح کی چیزیں. لیکن ایسا کیا ہوا کہ بائی دس ٹائم، آج کل کے حوالے سے جب ہم پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو نیگیٹو سینس میں لے لیتے ہیں. اس چیز کا ہم نے احاطہ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ پروپیگنڈا جو ہے جس طریقے سے اس کو یوز کیا گیا، اس نے اس کو منفی رنگ دے دیا. ورنہ پروپیگنڈا کا تو مطلب یہ تھا کہ یو پروپیگیٹ یور آئیڈیاز وچ میں بی پازیٹیو آئیڈیاز. لیکن اس کی جو پریکٹس ہوئی، اور اس پریکٹس میں جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے جو میس کمیونیکیشن کو یوز کیا گیا پھر اس دوران، کیونکہ یہ اویلیبل تھا، اس حوالے سے اس کی جو کنوٹیشن ڈیولپ ہوئی وہ نیگیٹو ہوئی. ہم نے پوری کوشش کی اس بات کو سمجھنے کی کہ اس کی پازیٹیو سائڈ کیا ہے اور اس کی نیگیٹو سائڈ کیا ہے، اور یہ کہ یہ کوئی نیا فینومینن نہیں ہے. پرانے روم کے زمانے میں، یونان کے زمانے میں، in the times of Greece and Roman, the propaganda was quite in vogue. They would use it. They would use it to encourage their armies, their people. And they also used it to discourage the armies of enemies. اس سے بھی پہلے بہت زیادہ، جیسے زمانہ قبل مسیح میں، جیسے before Christ، چائنیز ہسٹری میں اس کے ٹریسز ہیں. جیسے آپ کے پاس جو ہینڈ آؤٹس ہیں اس پہ آپ ایگزیکٹ مل جائیں گے کہ وہ بھی پروپیگنڈا استعمال کرتے تھے اپنے جنرلی فوجیوں کو انکریج کرنے کے لیے. اور ایک اوپینین، جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو پروپیگنڈا ہے، دس از دی مینجمنٹ آف اوپینین. یو وانٹ دا ادر پیپل، یو وانٹ دا ٹارگیٹ پیپل ٹو بلیو، یو مینج میٹرز تھنگس in a way that the target audience start believing on what you are saying. It's a pure management opinion. Propaganda کے اندر چونکہ بہت بڑا ایریا ہے، اس کی مختلف کیٹیگریز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. سفید جھوٹ تو آپ نے سنا ہوگا، میرا مطلب یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ سفید جھوٹ بھی ہوتا ہے. White propaganda. Well, in this category, the propaganda is done when the source is in front of you. کر وہ پروپیگنڈا ہی رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو پرسویٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو ہر وہ چیز امپلائی کر رہے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ ہو جائے گی اوپینین بلڈ کرنے کی ان یور مائنڈ. لیکن وہ سامنے آ کے یہ کام کر رہے ہیں. when the source is in front of you, we call it white propaganda. یہ بہت ہوتا ہے آج کل، بھی بہت کامن ہے. آپ مختلف ٹی وی چینل سے سنتے ہوں گے، مختلف قسم کی خبریں آ رہی، خاص طور پہ جب دو ملکوں کی رسا کشی چل رہی ہو تو آپ دیکھتے ہیں اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگوں کو یہ ہو گیا، ہم وہاں پہ یہ کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. کچھ فلمز دکھا دی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی اوپینین دکھا دی جاتی ہے، کچھ انٹرویوز کے بیٹس دکھا دیے جاتے ہیں آپ کو.
اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی, if they don't feel satisfied by once airing the material meant for propaganda, they repeat it. Sometimes they repeat it day long, and sometimes they may be using it more than a day. A story is repeated, a story is built, story جو ہے اس کو اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. They keep on padding the story. Padding مطلب اس میں اور چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اسٹوری کی بیسک وہی رہتی ہے جب تک ان کی ایکسپرٹ یہ نہ کہیں کہ ہاں اب اس نے کچھ پبلک اوپینین مولڈ کر دیا ہوگا. فیکٹس دکھا دیے جاتے ہیں, بڑے ایڈیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ اے ہول ٹروتھ. آپ کو ہاف ٹروتھ دکھا دی جاتی ہے, لیکن وہ ہوتی ٹروتھ. ہاف ٹروتھ مین a message incomplete. So the meanings should also be incomplete, as the science of communication says. مگر اب سارے آڈینس کے لیے تو کمیونیکیشن کی سائنس کو جاننا بہت ضروری نہیں, اس لیے ہاف ٹروتھ کو دے میک اٹ اے کمپلیٹ ٹروتھ بائی دیئر اسکیل آف پروپیگینڈا اینڈ دے ہیمر اٹ آن دا پیپل. وائٹ پروپیگینڈا. دوسرا تھا گرے پروپیگینڈا, جس میں یہ کہ جو سورس ہے وہ سامنے نہیں آتا. جیسے لوگ مختلف ناموں سے اخبار میں آرٹیکل لکھ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کسی وزیر کی رائے ہو, کسی مشیر کی رائے ہو, کسی فوجی جرنیل کی رائے ہو, اور وہ چاہتا ہو کہ جو رائیول لوگ ہیں ان کو پرسویٹ کیا جائے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام سامنے آئے, کیونکہ نام سامنے آتے ہی پھر جو لوگ اس کو پڑھیں گے ان کا ایک بایس کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا یہ فلاں فوج کے جرنل ہیں, انہوں نے تو یہ لکھنا ہی ہے. سو دے ایزیوم اے پین نیم. اس طرح کے اور بہت سارے نام لکھ لیتے ہیں, اس کے ذریعے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. گرے ایریا میں جو گرے پروپیگنڈا ہے, اس میں جو سورس ہے کمیونیکیشن کا, جو میسج کا سورس ہے, وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. صرف وہ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو ٹارگیٹ آڈین ہے اس تک اس کی وہ بات پہنچ جائے. افواہیں پھیلائی جاتی ہیں. اب افواہ کا تو کوئی رائٹر نہیں ہے. افواہ کے بارے میں یہ پتا کرنا کہ اس کا کریٹر کون ہے, یہ افواہ کریٹ کس نے کی, بڑا مشکل کام ہے. اور افواہ جو ہے وہ تیز گام سے زیادہ تیز چلتی. کوئی بات پشاور میں ہو جائے, آپ افواہ پھیلا دیں, تھوڑی دیر بعد وہ کراچی میں بھی لوگ بات کر رہے تھے, آپ ایک فون جاتا ہے کہ یار کراچی میں ایسا ہو گیا, وہ سنا ایسا, وہ کہتے نہیں کراچی میں تو ایسا نہیں ہوا. اب وہ پشاور سے کراچی تک جو ہے افواہ جو پھیل جاتی ہے. دس از اے ٹیکنیک کہ آپ جو ہے ایک گرے پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں. اور آپ اب تو ایک ملک تک یہ بات محدود نہیں, اٹس ناٹ لمٹ ٹو ون کنٹری. آئی مین یو کین ٹیل اینی تھنگ اباؤٹ کینیڈا. یو کین میک اے ریومر فیلٹ in Canada, or if a rumor is appearing in Australia, it may travel to any part of the world within minutes because of this telephone system which is getting so cheap these days. افواہ سازی کے لیے یہ جو مینز آف کمیونیکیشن ہیں, جو مینز آف کمیونیکیشن ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں, تو جو پروپیگنڈا کا ایریا ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو افواہ مراد یہ تھی کہ اس گرے ایریا, یہ گرے ایریا جس میں وہ آدمی سامنے نہیں آتا جو یہ بات کر رہا, وہ چاہتا ہے کہ لوگ صرف اس بات کو سنیں اور اس کو اتنا زیادہ ہیمر کر دیا جائے, مختلف ذرائع سے وہ بات کہلوا دی جائے, مختلف نیوز ایجنسیز اس میں انوالو کر دی جائیں, مختلف نیوز پیپر انوالو کر دیے جائیں, مختلف ٹی وی چینل اس میں, ریڈیو چینلز انوالو کر دیے جائیں, تاکہ لوگ اس کے کچھ حصے پہ بلیو کرنا شروع کر دیں. دس از دی آبجیکٹو آف دا پروپیگینڈسٹ. گرے ایریا. اور تیسرا ایک ایریا ہم نے کہا تھا بہت ہی خطرناک ایریا, جس میں آپ کیا کرتے ہیں, بلیک پروپیگنڈا کی جو ہم نے بات کی تھی. بلیک پروپیگنڈا میں آپ اسٹیٹمنٹ جو ہے, جو میسج ہے, وہ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں دوسرے بندے کے نام. اس بندے نے کہا ہے, اس حکومت نے کہا ہے, اس ایجنسی نے کہا ہے, اس آرگنائزیشن نے کہا ہے, نہیں کہا, انہوں نے یہ پریکٹس کی ہے, نہیں کی. آپ اسے ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں برطانیہ نے بلیک پروپیگنڈا ٹیکنیک اپلائی کی, جب جرمنی اور برطانیہ دونوں یہ کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ ان کی سائڈ پہ آ کے وار کرے گا. امریکہ تو اس وقت پیسفک کے اس طرف, اٹلانٹک کے اس طرف
اور اس کو تو شامل نہیں تھا لڑائی میں, سنس امیرکا واز اے فورس ایون دین. تو یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی سائڈ پہ آ جائے. تو جرمنی جو تھے دے اپلائیڈ وائٹ پروپیگنڈا ٹیکنیک. دے ور ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو دا پیپل ان امیرکا, ان کے پارلیمنٹیرین سے, ان کے لابیسٹ سے, ان کے اور مختلف لوگوں سے, کہ دیکھیں جسٹیفائی کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں لڑیں. آن دا کنٹریری UK applied black propaganda and grey propaganda techniques. In one of the techniques, in the black propaganda technique, they attributed a letter from Germany. They in fact got a document published in American papers with reference to Germany, that Germany want to enlist Mexico in a war against America. اب میکسیکو کی اور امریکہ کی تو آپس میں بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے. جب امریکی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جرمنی اندر خانے تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ میکسیکو کو اپنے ساتھ ملا لے تاکہ وہ امریکہ کے خلاف لڑے, تو پبلک اوپینین ایک دم جرمنی کے خلاف ہو گئی. اینڈ وین امیرکا جمپڈ انٹو دا وار, اٹ واز آن دا سائڈ آف UK اینڈ واٹ دے کال allies. لڑائی ہوتی چلی گئی, جرمنی کو اس میں بھی ڈیفیٹ ہوئی. اس کے بعد جب تحقیق ہوئی, پتہ چلا امریکہ میں کہ یہ تو سادگی میں مارے گئے, یعنی پروپیگنڈا میں مارے گئے. جرمنی کے کسی جگہ پہ یہ ڈاکومنٹ نہیں ملتا کہ کسی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہو, کسی لیول پہ گورنمنٹ کے یہ ڈاکومنٹ ڈسکس ہوا ہو کہ جرمنی کا یہ خیال ہے کہ میکسیکو کو امریکہ کے خلاف لڑا دیا جائے. یو سی دس اسٹیٹمنٹ واز ایٹریبیوٹیڈ ٹو جرمنی بلیک پروپیگنڈا. اٹ واز ناٹ اے گرے پروپیگنڈا. برطانیہ نے سامنے آ کے بلیک پروپیگنڈا کیا اور ایٹریبیوٹ کر دی ایک جھوٹی اس سے. اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہوا کہ برطانیہ سے اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ایکچولی some atrocities were being committed against the Jews, the Holocaust, which is generally the word used, which is a general killing of the Jews in Germany in the Second World War. And when the same was communicated to the people in America by the UK agencies, people in America were reluctant to trust the truthfulness of this statement. اب وہ یہ سمجھے کہ یہ برطانیہ کا ایک ٹریپ ہے جس سے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پھر برطانیہ والی سائڈ پہ ہو کے فائٹ کرے. It took quite some time to American people and the government to decide which way they should go. They ultimately went with allies, but it took them some time. That might be one reason for a prolonged war. Had America jumped into the war earlier, it might have taken a little time. لیکن وہ دیر ہونے کی وجہ سے وہ لمبا ہو گیا. Well, we are only interested in understanding these three categories of propaganda and their usage at the revolution time and at the time of war. American Revolution میں جیسے ہم نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ, جب برطانیہ سے نجات حاصل کرنے چاہ رہے تھے, برطانوی فوجیوں سے ایک لڑائی ہو رہی تھی امریکی لوگوں کی, اور وہ جارج واشنگٹن لیڈ کر رہے تھے اس ریولوشن کو, جس کے بعد امریکہ کو آزادی نصیب ہوئی 18ویں صدی میں. ایک لیٹر چھپا امریکی اخباروں میں کہ برطانوی حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو برطانیہ کے فوجی زخمی ہو جاتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے, انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, لیٹ دیم ڈائی. اس سے جو وہاں پہ مشنری کام کر رہے تھے اور جو برطانوی فوجی وہاں پہ جو لڑ رہے تھے بہت ڈپریس ہو گئے, اور وہ لیٹر انہوں نے واپس برطانیہ بھی بھیجوا دیا. تو جو وہاں پہ جو اپوزیشن تھی, پولیٹیکل اپوزیشن, انہوں نے حکومت کو لے لیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب حکومت صرف وضاحتیں دیتی آگے, جیسا کہ ہوتا ہے بلیک پروپیگنڈا میں کہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ صرف وضاحتیں دینے پہ آتی ہے. آپ نے پاکستان کے الیکشن میں بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب ووٹنگ کا ڈے آتا ہے 2-3 دن پہلے کوئی صاحب جو ہیں وہ اپنے مخالف کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ لے کے نیوز کانفرنس کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ تو فلاں جگہ پہ ملے ہوئے ہیں, فلاں جگہ پہ ملے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہو گئے بہت واقعات ہیں پاکستان کی ہسٹری میں بھی جہاں لوگ بلیک پروپیگنڈا یوز کرتے ہیں اور کچھ چیز ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں مخالف کینڈیڈیٹ کے ساتھ یا مخالف پارٹی کے ساتھ,
اور مخالف پارٹی کے پاس اب ٹائم بہت کم بچتا ہے کہ وہ یہ وضاحت کرے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم پہ الزام ہے. تو اس سے اگر کچھ پرسنٹیج پبلک اوپینین بھی چینج ہو جائے تو دیٹ may کریٹ اے ڈفرنس. تو برطانیہ میں جب یہ لیٹر چھپا ڈپریشن ہو گیا. اٹ واز ون مین ریزن دیٹ یو کے کہ جو فوجی تھے وہاں پہ the forces from the UK, they could not put up a brave fight to quell the revolution. سیکنڈ وار میں جیسے ہم نے دیکھا، سیکنڈ وار کے بعد دنیا میں ایک کولڈ وار کا ایریا آ گیا. امریکہ اور روس دو سپر پاورز کے طور پہ سامنے آ گئی. اب ساری پیراڈائم جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کی تھی وہ چینج ہو گئی، وہ ڈیزائن ہی چینج ہو گیا، وہ نقشے. اب سارا جو تھا یہ اٹ واز اے کولڈ وار. اب کھلی جنگ تو تھی نہیں، اٹ واز اے کیس آف پروپیگینڈا. امریکن اور ان کے جو قریبی ممالک تھے جسے ہم جنرلی ویسٹ کہتے تھے، ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ انہیں کمیونزم سے بہت خطرہ ہے. پوری دنیا کو، اسلام کو کمیونزم سے خطرہ ہے، فار ایسٹ ایشیا کو کمیونزم سے خطرہ ہے، ویتنام کو کمیونزم سے خطرہ ہے، مڈل ایسٹ کو کمیونزم سے خطرہ ہے، اور ان ساروں کو کمیونزم سے خطرہ ہے. دوسری طرف جو روس کے اور ان کے ساتھی جو ممالک تھے وہ ساری دنیا میں یہ بات پھیلاتے رہے کہ جو کیپٹلزم ہے یہ برائی کی جڑ ہے. کیپٹلزم جو امریکہ کا اکنامک سسٹم ہے اور جو ویسٹ کا اکنامک سسٹم ہے، یہ ایک برائی کی جڑ ہے اور کیپٹلزم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کو صرف کمیونزم کے پرنسپلز کے ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے. اب ایک کولڈ وار ہو رہی ہے. They were trying to win different countries. پوری دنیا کی تقریباً پوری دنیا تقسیم ہو گئی کہ کچھ روس کے ساتھ ممالک ہو گئے، کچھ امریکہ کے ساتھ ہو گئے. بہت کم نیوٹرل بچے وہ لوگ جو کسی سائڈ پہ نہیں تھا. اور خاص طور پہ جہاں کانفلکٹ ہوتا تھا، بہت سارے کانفلکٹ ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ویتنام کا کانفلکٹ ہوا، جیسے انڈیا اور پاکستان کا ایک کانفلکٹ چلا، اس طرح مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ کی آپ نے صورت دیکھی. تو کچھ ممالک جو تھے وہ رشیا سے پھر ایڈ لیتے تھے اور ایڈوائس لیتے تھے، کچھ جو تھے وہ امریکہ سے ایڈ لیتے تھے اور امریکن ایڈوائس لیتے تھے. اٹ واز اے کیس آف کولڈ وار. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. خیر اس کا ذکر پہلے بھی ہوا. کولڈ وار کے ایریا میں جو پروپیگنڈا تھا یہ سامنے آیا. اور اس میں ایک پوائنٹ جو اسٹوڈنٹ پچھلی دفعہ ہم سے، جسے ٹائم کی کمی کے باعث ہم نہیں کر سکے، کہ جب یہ تاثر پیدا ہوا کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں دے یوز پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا کا جو کنوٹیشن تھا وہ تو نیگیٹو بن چکا ہوا تھا. when it was observed that it was UK which misused this tool of propaganda. Originally propaganda was not meant for a negative meaning, but when it was observed that democratic governments, they were involved in misusing this propaganda, and more so in the political arena, it got this connotation کہ propaganda ایک منفی چیز ہے. اور اس کے بعد the meaning attributed to the word propaganda in the modern times is almost is a case of a negative opinion. Why you are doing this propaganda against me? This is how things would be said. Well, I mean, it's a sheer propaganda. It has nothing to do with the facts. But because the word propaganda is now having this meaning of negativity. اسے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی جو کاز ہے اس کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا، اور لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ کیسے پروپیگنڈا کو اپلائی کر سکتی ہیں یا پروپیگنڈا ٹیکنیکس کو انگیج کر سکتی ہیں اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس میں. بٹ دا فیکٹ از دے ڈو، اینڈ دیٹ از وائی دا ورڈ propaganda in mass communication has its own connotation. یہاں تک آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی. یہ تو پروپیگنڈا کا ذکر اس لیے آ گیا تھا کہ جب ہم بات کر رہے تھے پرنٹ میڈیا کے بعد موشن پکچرز کی، اور پھر فلم میڈیم آ گیا، اور فلم میڈیم جو تھا وہ بہت پاپولر ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اسی دوران جب یہ فلم میڈیم پاپولر ہوا اور یہ والا زمانہ آیا تو یہ پروپیگنڈا جو تھا اس کا ذکر بھی ہونا شروع ہو گیا. تو ہم نے
ساتھ ہی ساتھ جو تھا وہ پروپیگنڈا کا کیس جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کے حوالے سے، اس لیے ہم نے اس کو آپ سے ڈسکس کیا. آج جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اسٹوڈینٹس، وہ پرنٹ میڈیم، اس کے بعد فلم کے بعد جو نئی چیز سامنے آئی میس کمیونیکیشن میں، اینڈ دیٹ از ریڈیو. ریڈیو کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے. ریڈیو، آپ نے ٹیلی گرافک میسج کے بارے میں سنا ہوگا کہ ٹیلی گرافک میسج کیا ہوتا ہے. ٹیلی گرافک میسج میں آپ ایک کوڈ کے ذریعے میسج بھیجتے ہیں ود دی ہیلپ آف وائرس. پورا ایک وائر سسٹم ہوتا ہے، آپ اس وائر کے ذریعے بھیجتے ہیں. 19ویں صدی کے لاسٹ کوارٹر میں آپ نے اور بھی مختلف کورسز میں بھی مختلف حوالوں سے اس کا ذکر آئے گا، مگر ہم اس کو صرف اس حد تک دیکھیں گے کہ میس کمیونیکیشن کی جو گروتھ ہوئی اور جو مختلف ایریاز آئے اس میں کس طرح مختلف چیزیں ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ پرنٹنگ کا پروسیس آ گیا، پھر پرنٹنگ پروسیس کے بعد مختلف پرنٹنگ پروسیسز آ گئے، جیسے لتھو کا آ گیا، جیسے اور ڈفرینٹ قسم ڈیسک ٹاپ پرنٹنگ جیسے آج کل پبلشنگ آ گئی، ٹیلی گراف آ گیا، ٹیلی فون آ گیا. اس طرح ریڈیو کی انوینشن ہوئی لاسٹ کوارٹر میں 19th سینچری کے. اس چیز کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی خاص طور سے جب جیمز کلارک میکسویل نے اپنا ایک پیپر رائل سوسائٹی آف UK کو سبمٹ کیا. الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، تھیوری آف الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ. ان کا یہ خیال تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے اس کا وجود حقیقی ہے. مثلا الیکٹرو میگنیٹک، بہت وضاحت سے آپ کو یہ بات پتا ہو گئی ہوگی کہ کسی بھی میگنیٹ کے اندر جب آپ بجلی گزارتے ہیں تو اس کے اندر جو ویوز پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ چونکہ دونوں کے کمبینیشن سے پیدا ہوتی ہیں، الیکٹریسٹی اور میگنیٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز. ان کا اپنا ایک اسپیکٹرم ہے، ان کی اپنی ایک رینج ہے، بہت بڑی رینج ہے. ان ویوز کی فریکوینسی چینج ہوتی رہتی ہے تو وہ رینج چینج ہوتی رہتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی. ان کی ایک رینج ہے جسے ہم RF کہتے ہیں. یہ رینج ریڈیو ویوز کی رینج ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی دوسری رینج ہے، اس سے آپ ہائی چلے جائیں تو گیما ریز، پھر ایکس ریز، پھر لائٹ ریز، ساری مختلف قسم کی. تو ہمارا تعلق جو ہے وہ صرف اس رینج سے ہے، اس فریکوینسی رینج سے الیکٹرو میگنیٹکس کی. یہ میکسویل کا کام ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو میکسویل کی بات بتا رہا ہوں جو واٹ ہی بلیوڈ کہ یہ ایک ایسی رینج ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی جس کے اندر آواز کو لے جانے کی کیپیسٹی موجود ہے. وہ پروو نہیں کر سکے اس بات کو. انہوں نے ایک تھیری تو پیش کر دی کہ ایسا کسی چیز کا وجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹیفک ریولوشن آنے کے بعد اور رینیسانس کے بعد اور جب اخبارات میں اتنا زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا تو پھر بہت سارے سائنسدانوں کی بھی ایک کلب بن گیا اور اس سے بہت زیادہ سائنس کی گروتھ ہوئی. یہ اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک تو وائر کے حوالے سے میسج کمیونیکیٹ ہو رہا تھا، تو اب بات شروع ہو گئی تھی کہ وائرلیس میسج ہونا چاہیے. کچھ ایسا سسٹم ہو جائے کہ آپ بغیر وائر کے، ٹیلی فون بھی تو وائر کا معاملہ تھا، بغیر وائر کے آپ میسج بھیج سکیں، وائرلیس. تو وہاں پر تحقیق میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی تھیری میکسویل نے پیش کر دی. انہوں نے اپنے 1861 سے لے کے 1865 تک انہوں نے کچھ کام کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے سبمٹ کر دیا 1873 میں رائل سوسائٹی کو. لیکن کچھ ان سے بہت پروو نہیں ہو سکا. 1878 میں ڈیوڈ ہیوز نے اس کام کو جاری رکھا اور انہوں نے یہ چیز لوگوں کو بتائی کہ ان کا جو ٹیلی فون ہے اس میں انٹرپشن ہوتا ہے جب کوئی ویوز کریٹ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، یہ جو ریڈیو ویوز کریٹ ہوتی ہیں یہ ان کے ٹیلی فون سسٹم کے ساتھ انٹرپٹ کرتی ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی. لیکن جو ایگزیکٹ اس طرف موومنٹ ہوئی جس سے کہ ریڈیو بنانے میں اور ریڈیو ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنے میں کام ہوا وہ تھے ہینرک ہرٹز. انہوں نے 1886 اور 1888 کے درمیان جو میکسویل تھیری تھی فار دی ایگزسٹنس آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس کو پروو کیا. ہی واز ایبل ٹو سینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اینڈ ریسیو. ان کے اس کام کو جنہوں نے
اس کے بعد زیادہ کام کیا آلموسٹ 1895 کے اراؤنڈ. وہ تھے جن کا تعلق، جنہیں آپ جانتے ہوں گے، جنہیں ہم مارکونی کے نام سے جانتے ہیں، گلیلمو مارکونی، جن کے کریڈٹ میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے ریڈیو جو ہے اس کو پیٹنٹ ایکچولی انہوں نے کروایا. انہوں نے بہت سکسیسفلی، مارکونی نے، جب مارکونی کے بارے میں یہ والی بات ہوئی، مارکونی نے بہت ہی سکسیسفلی اس کو ریڈیو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے میسج کو بھیج کے انہوں نے اس میں ایک سمجھے کہ بریک تھرو حاصل کیا. اب چونکہ سائنس کا معاملہ ہے اسٹوڈنٹ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو کریڈٹ ہے، جو کراؤن ہے، کراؤن ہیز ٹو بی آن ون ہیڈ، تو کراؤن جو ہے وہ کسی ایک ہیڈ پہ آنا ہوتا ہے. تو اس ہسٹری میں، جس کو ہم ریڈیو کی ہسٹری کہتے ہیں، اس میں جو کراؤن ہے دیٹ از آن دا ہیڈ آف مارکونی. مارکونی کے سر یہ صحرا ہے کہ انہوں نے ریڈیو ایجاد کیا. ویسے جو دوسرے بہت سارے سائنٹسٹ تھے جو انہی ویوز کے اوپر کام کر رہے تھے، جیسے میکسویل کی تھیوری تھی، اور انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ ایسی ویوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اس کے بعد مختلف لوگ کام کرتے رہے، تو مارکونی نے اس کو سکسیسفلی کر دیا. یہ اور بھی اس کے بعد کام کرتے رہے، اور 1909 میں انہیں فزکس کا نوبل پرائز جو تھا ان کو ایوارڈ کیا گیا، مارکونی کو. اور کارل فریڈرینڈ براؤن ان کے ساتھ ایک دوسرے سائنٹسٹ تھے، ان کا بھی اسی حوالے سے کام تھا. لیکن مارکونی کا جو ایریا تھا وہ پیورلی الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور ریڈیو ویوز کے حوالے سے بات تھی. نوبل پرائز حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو یہ ٹیکنالوجی تھی اس کو پیٹنٹ کر لیا. پیٹنٹ کروانے کا اسٹوڈنٹ مقصد یہ تھا کہ اب اس کو جو ہے صرف وہی کمپنی استعمال کر سکتی ہے. جیسے پیٹنٹ کا ایک فارمولا ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کروایا ہے. تو ونس یہ مارکونی کے نام جب پیٹنٹ ہو گئی، تو اس کے بعد مارکونی انہوں نے اپنی کمپنی بنائی جو اس طرح کے چیزیں بناتی تھی، ایسے ڈیوائسز بناتی تھی جس میں وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ساتھ اپنی جو آواز ہے اس کو ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک پہنچانے کی بات کریں. زیادہ تجربات جو تھے یہ انگلینڈ میں، آئل آف ویٹ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر یہ اپنے تجربات کرتے رہے. اور اسی طرح امریکہ میں بھی جو تھے اس کے اوپر کام ہوتا رہا. جیسے نیکولا ٹیسلا وہاں پہ ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بھی تقریباً اسی دوران کوئی اسی قسم کا کام کیا. لیکن جو کریڈٹ ہے، ایکچوئل کریڈٹ جو ہے وہ مارکونی کے نام ہی ہے. پھر مارکونی جو تھے he was very successful in getting financial assistance from different people تاکہ وہ اپنی جو ہے ایک کمپنی جو ہے اس کو بنا سکیں. اور ایکچولی انہوں نے اپنی جو ایک کمپنی تھی وہ اسٹیبلش کر لی کیمپسفورڈ انگلینڈ میں. انہوں نے 1898 میں جب ان کا شروع کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تو انہوں نے وہاں پر اپنی یہ کمپنی اسٹیبلش کر لی تھی. اور اس کے بعد یہ کام کرتے رہے. جیسے ہم نے کہا 1909 میں انہیں پھر نوبل پرائز جو تھا وہ بھی اس چیز کا ملنا شروع ہو گیا. اور بھی اس دوران بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس معاملے میں کام کرتے رہے. 1920 میں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ریڈیو اسٹیشن کا وجود آ گیا تھا. لیکن ایکچولی جو پراپر ایک ریڈیو اسٹیشن شروع ہوا وہ انہی کی فیکٹری سے، جو مارکونی کی فیکٹری تھی کیمپسفورڈ انگلینڈ میں 1922 میں فرسٹ ٹائم انہوں نے ایک، وہ وائرلیس فیکٹری تھی. یعنی آبویسلی چونکہ ایک وائرلیس ہی کا پیٹنٹ تھا ان کے پاس بغیر تار کے میسج بھیجنے کا، اسی فیکٹری کے پریمیسز سے انہوں نے وہ والا اپنا جو ریڈیو اسٹیشن ہے اس کو شروع کیا. ونس 1922 جب یہ ریڈیو اسٹیشن مارکیٹ میں آ گیا اور لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا، اس کو ٹیون کر کے سننا شروع کیا. اس سے پہلے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ ہوتے جا رہے تھے جس میں لوگ مختلف جگہوں پہ اس کو ایکسپیریمنٹ کرتے تھے، میسج بھیجتے تھے، سنا جاتا تھا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں سنا جاتا تھا. لیکن ان کے جب ریڈیو اسٹیشن بنا وہ ایک جسے آپ کہہ لیتے ہیں ایک فارمل شیپ تھی ریڈیو اسٹیشن کے، ورنہ میسج تو انہوں نے اکراس اٹلانٹک جو ہے وہ شروع 1901 میں ایک میسج بھیج کے سکسیسفلی اس کو دیکھ لیا تھا کہ ایسا ممکن نہیں. لیکن ایک ریڈیو اسٹیشن کا وجود مارکونی کے حوالے سے
تب آ گیا. اس کے بعد اسٹوڈینٹس جو ریڈیو کی دنیا ہے اس میں خاصی ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی. ونس دا ورلڈ واز نون ود دس ریڈیو ویوز ٹیکنالوجی اینڈ equipment which could send and receive these radio waves which were actually electromagnetic waves. اس کی جو اسپیکٹرم تھا RF کا, جو ریڈیو فریکوینسیز کا ایریا تھا, جب اس سے ورڈ فیملیئر ہو گیا تو پھر دنیا میں ریڈیو ویوز کے حوالے سے بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہونی شروع ہو گئی. جیسے جب ریڈیو ویوز کی ٹیکنالوجی ایئر کرافٹس میں استعمال ہونی شروع ہوگی, تب ہوائی جہاز بنے. آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں ہوائی جہاز بن گئے, اس کے بعد 30 کی دہائی میں تو ہوائی جہاز بننے شروع ہو گئے. تو اب ہوائی جہاز جو تھے دے نیڈ اے سسٹم فار دی پرپزز آف کنٹرولنگ دیئر موومنٹ ان دا ایئر اینڈ وین دے آر لینڈنگ آن دا ایئرپورٹس. ریڈیو ویوز, اب تاریں تو ہو نہیں سکتی تھے, ایسی کوئی تار نہیں تھی جو جہاز کے ساتھ باندھ دی جاتی اور وہ موو کرتی اس کے ساتھ. You needed to have a wireless system to communicate with the pilot. ریڈیو ویوز کا ایک استعمال تو یہ بنا کہ وہ ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے ہونا شروع ہو گیا. دنیا میں اس کے اور بہت سارے یوزز سامنے آئے, جس میں سے بہت جو امپورٹنٹ یوز تھا وہ یہ والا تھا کہ ایئر کرافٹ جو تھے, ہوائی جہاز جو تھے, ایویشن کا جو ایریا تھا اس کے اندر یہ استعمال ہونے شروع ہو گیا. سلسلہ چلتا رہا اور وائس اوور ریڈیو سسٹم جو تھا یہ جہازوں میں فٹ ہونا شروع ہو گیا, اور 1960 تک AM اسٹیشن جو تھے وہ جہازوں کے حوالے سے وہ اس سارے سسٹم کو, ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کنٹرول کرنا شروع ہو گیا. 1960 میں سنگل بینڈڈ اور فریکوینسی ماڈولیشن یہ ٹیکنالوجیز جو تھیں آ گئیں, اور انہی کے حوالے سے جو ڈیوائسز تھے وہ بھی آ گئے. اخبارات کی دنیا میں بھی ریڈیو رکھا جانا شروع ہو گیا, چونکہ میس کمیونیکیشن کی معاملہ ہے, انفارمیشن بہت تیزی سے آنے کا معاملہ شروع ہو گیا. ہم ایک الگ سے لیکچر میں پڑھیں گے انٹیگریشن آف ڈفرینٹ میڈیا, مگر شروع میں جس طرح باقی کی سائنس کی ایڈوانسمنٹ جو تھی وہ اخبارات والوں نے اس کو کنزیوم کرنا شروع کیا, تو اخبار والے اس معاملے میں بھی they were very quick. All the newspapers were very quick to have this radio technology at their newsroom. They will have a monitoring section. They would employ a person who would listen to radio stations. And by 1930, there were many radio stations and almost all the newspapers were having this monitoring section. اس لیے کہ آپ کو ایک گھنٹے بعد یا ریگولر پیریڈ کے بعد بہت ساری دنیا بھر کی خبریں جو تھیں وہ آپ کے ڈیسک پہ مل جاتی تھیں. اس سے پہلے کا جو سسٹم تھا وہ تو یہ نہیں تھا, ٹیلی گراف تھا, ٹیلی فون تھا, اور ابھی ٹیلکس نہیں آیا تھا. ہم نے آپ سے کہا کہ ٹیلکس جو ہے وہ 1935 میں آیا تھا, جب ٹیلی ٹائپنگ کا زمانہ آیا کہ آپ ایک طرف سے ٹائپ کریں اور دوسری طرف آپ کو ٹائپڈ انفارمیشن مل جائے. That was in telex was in 1935 and radio was there in the 20s, or by the year 1930 there were quite a few radio stations. ہونے کے بعد تو اخبارات کے لیے اٹ واز ویری ہینڈی کہ وہ فوراً اپنی مانیٹرنگ سیکشن سے پتہ کریں کہ دنیا میں کیا خبر کہاں سے آنی شروع ہوئی ہے. اس کے بعد جب ٹی وی آیا تو ٹی وی کی جو پکچرز کی ترسیل تھی, the transmission of television pictures was also a case of radio waves, electromagnetic waves. اور وہ ریڈیو بینڈ کی جو فریکوینسی تھی وہی کام آئی پکچر کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے. وہ جو ریسیور تھے وہ اب امیج کو ڈیکوڈ کرنے والے ہو گئے تھے, لیکن جو ٹیکنالوجی بیسک تھی ویوز کے حوالے سے وہ ریڈیو ویوز کی ہی ٹیکنالوجی تھی جو ٹی وی کی دنیا میں بھی کام آ رہی تھی. 1950 شروع میں ریڈیو بڑے بڑے ہوتے تھے, ٹیوب بیسڈ ہوتے تھے. بعد میں پھر سالڈ اسٹیٹ فزکس کے حوالے سے ریجنسی بہت مشہور کمپنی تھی, امریکن کمپنی, انہوں نے چھوٹے سائز کا ایک ریڈیو جس میں ٹرانزسٹر ریڈیو جو تھا, جس میں ٹرانزسٹر پھر استعمال ہوتے تھے, ٹیوبس بڑی بڑی جو تھیں وہ نہیں استعمال ہوتی تھی, وہ انٹروڈیوس کروا دیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈرائی بیٹری, ورنہ پہلے بجلی سے آپ ڈائریکٹ بجلی سے ریڈیو سنتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ ریڈیو اٹھا کے کہیں اور چلے جائیں. جب انہوں نے, جیسے ہم نے کہا کہ ریجنسی, ان لوگوں نے ٹرانزسٹر ریڈیو انٹروڈیوس کروایا کب 1954 میں. آپ دیکھیے اٹ ٹوک کوائٹ سم ٹائم. In 1922 when you have first radio stations by Marconi himself and up to
1954, quite a time. جو آپ ریڈیو سے ٹرانزسٹر پہ آ گیا, اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اس کو اٹھا کے کسی بھی جگہ لے جا سکتے تھے, اور جہاں پر بھی ریڈیو سنا جا سکتا ہے, جو اس کا ایریا ہے بیم کا, آپ وہاں پہ اس کو سن سکتے تھے. گویا پورے شہر میں آپ اس کو لے جا سکتے تھے. تھوڑے عرصے کے بعد 1960 میں, اور اس زمانے میں سونی کمپنی, آپ کے پاس یہ سارے ہینڈ آؤٹس میں ہے, انہوں نے ٹرانزسٹرائزڈ ریڈیو جو چھوٹے سائز کا تھا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا. وہ اتنا چھوٹا تھا, جو ریجنسی نے انٹروڈیوس کروایا تھا وہ سائز میں کافی بڑا تھا, لیکن اٹ واز آن دا ڈرائی بیٹری. سونی کی کریڈٹ میں یہ ہے, دیکھیے سائنس کا کام جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی, اور ریڈیو ویوز ونس the man was able to hold in its grasp these radio waves and could understand what these radio waves are. There was no dearth of its utilities. Pocket size ٹرانزسٹر جو ہے یہ 1960 میں, اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس کو, جیسے آج کل آپ کے موبائل فون, شروع میں موبائل فون جیسے بڑے بڑے تھے, لیکن تھے تو موبائل, بڑے پرائڈ کی بات ہوتی تھی, اور اب بہت چھوٹے چھوٹے آپ آرام سے اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ریڈیو کے ساتھ بھی تھا. اٹ واز اے ہیوج سائز, اٹ کیم ڈاؤن, اینڈ ان 1960 آپ کے پاس پاکٹ سائز ٹرانزسٹر کی فارم ہے. اس کا فائدہ یہ تھا کہ آپ اسے لے کے کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں وداؤٹ بینگ کانسپیکوس کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ریڈیو ہے جس کو آپ اٹھا کے جا رہے ہیں. 1963 میں جب کلر ٹیلی ویژن کے حوالے سے اس کی دور ٹرانسمیشن, ویسے تو لیٹ 50s میں کلر ٹیلی ویژن آ چکا ہوا تھا, لیکن 1963 میں کلر ٹیلی ویژن کے حوالے سے, اس کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے, پھر کمیونیکیشن سیٹلائٹ, اس کا نام تھا, آپ نے کسی جگہ ضرور سنا ہوگا, ٹیلسٹار. ٹیلسٹار وہ پہلا سیٹلائٹ تھا جس کے ذریعے جو ریڈیو کمیونیکیشن ہے اسپیس سے وہ پاسبل ہوئی, اور آپ دور ملکوں کے جو ریڈیو اسٹیشن تھے وہ ساری دنیا میں سننا پاسبل ہو گیا. جسے پھر کہتے ہیں آل ورلڈ ریڈیو, کہ آپ کے پاس جو ریڈیو ہے وہ آل ورلڈ ریڈیو, پہلے لوکل ایریا کے یا زیادہ بڑی رینج کے یا کم رینج کے ریڈیو اسٹیشن اپنی ٹرانسمیٹر جو ٹیریسٹریل ٹرانسمیٹر تھے ان کے حوالے سے تو تھے, لیکن اسپیس کے حوالے سے, سیٹلائٹ کے حوالے سے, اٹ واز ان 1963 ٹیلسٹار, یہ جو اسپیس شپ تھا, سیٹلائٹ جو تھا, وہاں سے یہ کمیونیکیشن شروع ہوئی. اگین اٹ واز ریڈیو ویوز جنہوں نے اس کو پاسبل کیا. اس کے بعد پھر 1990s میں تو ایمیچور ریڈیوز بے شمار آنے شروع ہو گئے, پھر ایک FM کی ٹیکنالوجی شروع ہو گئی, اور بہت ساری جگہوں پہ ریڈیو کا استعمال ہوا, جیسے پولیس موبائلز, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو روکنے کے لیے پولیس موبائل کو ان کے اپنی فریکوینسی رینج پہ, جس کو کوئی اور نہ کوڈ کر سکے, جس کو کوئی اور نہ سن سکے, اپنی اسپیسیفک فریکوینسی رینج میں, ایسے اکوپمنٹ کے ساتھ پولیس اسکواڈ کو اکوپ کیا گیا پوری دنیا میں کہ وہ بات کر سکیں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بٹوین 2 پوائنٹس, اور اس طرح وہ جو بھی ان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو کر سکیں. آبویسلی اس کا استعمال جو ہے وہ پھر آرمی کے حوالے سے بھی ہوا. آرمی کے رینکس میں اس کا ایک بہت استعمال شروع ہو گیا. پہلے وائر, بہت لمبی وائر بچھائی جاتی تھی, جب آپ فرنٹ پہ فوجی ہوتی تھی تو بہت لمبی کیبل, پھر وہ دشمن آ کے ان کی تاروں کو کاٹ دیتے تھے, پھر کمیونیکیشن پرابلم ہو جاتی تھی. سو اٹ وڈ کنٹینیو. بٹ ود ریڈیو ٹیکنالوجی اویلیبل, سیکنڈ ورلڈ وار میں ریڈیو ٹیکنالوجی کا بہت بڑے پیمانے پہ یوز ہوا, اور اس کے بعد جتنی بھی وارز ہوئی اور ساری آرمیز جو تھیں, جس طرح پولیس اکوپ ہو گئی, اسی طرح آرمی بھی پھر اکوپ ہو گئی. یہ ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو کے علاوہ, یعنی صرف جسے ہم ریڈیو اسٹیشن سمجھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈیو اسٹیشن جو میس کمیونیکیشن کا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو ویوز کی ٹیکنالوجی آنے کے بعد کس طرح بہت سارے سوسائٹی کے ایریاز ہیں, بہت میس لیول پہ جو ایریاز ہیں اور جو میس کمیونیکیشن کا حصہ بنتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, وہاں پہ ریڈیو ویوز کی اس ٹیکنالوجی سے کتنا زیادہ بینیفٹ لیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اس کی رینج تھی اس کے یوزج کیسے ہوئے. اے ایم براڈ کاسٹ ریڈیو, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایمپلیٹیوڈ ماڈیولیشن کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں, اے ایم کے حوالے سے
جو ریڈیو کی ایک فریکوینسی ڈیفائنڈ ہے. اس حوالے سے بہت سارے ریڈیو اسٹیشن کریٹ ہوئے. زیادہ تر ریڈیو اسٹیشن جو تھے وہ اے ایم کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا. اس کے بعد ایف ایم, جسے آپ بہت فیملیئر ہیں آج کل, کیونکہ آج کل جو دور ہے اٹس اے ریوائول آف ریڈیو. ریڈیو اپنے بہت عروج سے گزر کے پھر جب ٹی وی آیا تو اس نے اس کو سب ڈیو کر دیا. پھر جس طرح ڈفرینٹ میس کمیونیکیشن میں ٹیکنالوجیز آتی گئیں, پھر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ جا کے واپس وہیں پہ سیٹل ہو گیا, اور اس کا جو پیک ٹائم تھا وہاں سے گزر گیا. آج کل پھر چونکہ ایک ریوائول ہے, آپ ایف ایم براڈ کاسٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اس کی شارپنیس زیادہ ہے, اور یہ ایک مائکرو ویو, اس کی فریکوینسی بہت ہائی ہے. ایف ایم کا بعد جو ہے یہ اے ایم بینڈ کے استعمال ہونے کے بعد میں آیا. اس میں فلکچویشن کا ایریا جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ مختلف جگہوں پر یوز ہوا, شپس کے ساتھ نیویگیشن میں, سمندروں میں بہت دور تک شپس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بڑی مشکل سے رابطہ. پہلے ٹیلی گرافک ایک زمانے میں ان کے ساتھ شروع ہوا تھا, مگر پھر بھی وہ اتنا سکسیسفل نہیں رہا جتنا ریڈیو ٹیکنالوجی آنے کے بعد. اور خاص طور سے جیسا ہم نے کہا کہ اس میں جب سیٹلائٹ کی انوالومنٹ شروع ہو گئی تو پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ ریڈیو کے استعمال کی وسعت کی کوئی حد نہ رہ گئی. اب ہم آتے ہیں ریڈیو اسٹیشنز کی طرف. یہ تو ریڈیو ویو کے حوالے سے ریڈیو ٹیکنالوجی جو آئی تھی, ریڈیو ویوز کی ٹیکنالوجی, اس کی یوزیج کے بارے میں کہ کتنا زیادہ اس کا یوزیج ہوا. میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم ریڈیو کو ہی دیکھتے ہیں, ہم ریڈیو کو ریڈیو اسٹیشن کے حوالے سے زیادہ دیکھتے ہیں. جب شروع میں ریڈیو اسٹیشن بنے تو جو چیز زیر بحث تھی وہ اسٹوڈنٹ اس حوالے سے تھی کہ آواز تو آپ کے کنٹرول میں آ گئی, اس سینس میں کہ آپ اپنی آواز جو ہے وہ دور تک پہنچا سکتے ہیں. دنیا بھر میں ریڈیو اسٹیشنز کا وجود آنا شروع ہو گیا, لیکن جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے ریڈیو کو مینج کیا جاتا. شروع میں تو جب ریڈیو آیا تو ریڈیو کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں تھی. جو میوزک اویلیبل تھا مارکیٹ میں, جسے ہم کینڈ میوزک کہتے ہیں, ریکارڈیڈ, وہ میوزک اویلیبل تھا. کچھ فوک میوزک اویلیبل تھا سارے ملکوں میں, ہر ملک کا اپنا اپنا ایک فوک میوزک ہوتا ہے, وہ اویلیبل تھا. ڈراموں کے حوالے سے ریڈیو کے اپنی کوئی ڈرامے نہیں تھے, کوئی ڈرامہ بنانے کا تصور ہی نہیں تھا. جب ریڈیو آیا, ریڈیو تو اس طرح وجود میں آیا جس طرح مارکونی نے کام کیا کہ صرف آپ بغیر تار کے وائرلیس کمیونیکیشن پاسبل ہوئی. اس میں کنٹینٹ کیا ہوگا جو ہم میس کمیونیکیشن کے لوگ جس میں بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, بیکاز وی بلیو دا برین آف دا تھنگ از دی کنٹینٹ آف اے تھنگ رادر دین اٹس سائنس اینڈ اٹس میکینکس. اب ریڈیو بن گیا, ریڈیو اسٹیشن بن گیا. شروع میں تو اس پہ صرف ایک پیس آف انفارمیشن لوگ اناؤنس کر دیا کرتے تھے, لوگ سن لیتے تھے, دیٹ واز دا امیزمنٹ. بٹ بائی دا ٹائم وین اٹ اسٹارٹیڈ گیٹنگ میچیور ٹوورڈز دی اینڈ آف 30s, ریڈیو کے اوپر ایک بہت ہی منجھی ہوئی فارم, ان اے ویری ویل ڈیفائنڈ فارم, پروگرامز ور اویلیبل. اس پروگرامز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کے پاس کیا پروگرام تھے. سب سے پہلے جو ریڈیو نے کام شروع کیا دیٹ واز ٹیلنگ نیوز ٹو دا پیپل, جس میں سب سے پہلے ریڈیو کا نام پیدا ہوا, جس حوالے سے لوگ ریڈیو کو جاننا شروع ہوئے اور جس سے ریڈیو کی پینیٹریشن بہت بڑھ گئی سوسائٹیز کے اندر. اٹ واز ٹیلنگ نیوز ٹو دا پیپل. لوگ اس معاملے میں بہت, دیکھیے اخبار کا زمانہ تھا تو اخبار تو چھپے گا رات کو, اخبار رات کو چھپے گا, صبح آپ کو ملے گا مارننگ میں جا کے 7-8 بجے, اور آپ وہی خبریں پڑھیں گے جو رات کو 12 بجے چھپ گئی, کیونکہ 12 بجے کے بعد تو پھر اس میں خبریں لینے کا اتنا زیادہ چانس نہیں رہا. ریڈیو کے حوالے سے آپ کو بہت شروع میں تو یوں کہیں گے کہ جیسے چند گھنٹے پہلے ہونے والا ایونٹ جو تھا وہ آپ تک پہنچنا شروع ہو گیا. جب ریڈیو نے یہ محسوس کیا کہ اس کی جو نیوز کی پینیٹریشن ہے اور نیوز کے حوالے سے زیادہ پہچانا جاتا ہے, تو انہوں نے ویوز کے پروگرام بھی شروع کر دیے. ناؤ نیوز
اینڈ ویوز were going alongside. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ریڈیو نے ہارڈ نیوز کے ساتھ ساتھ کمنٹری شروع کر دی. کچھ ایکسپرٹس بلا لیے, کچھ پولیٹیشینس بلا لیے, کچھ پارلیمنٹیرینس بلا لیے. سوشل لائف کا معاملہ ہے تو کچھ سوشلسٹ, سوشیولوجسٹ سو ٹو سے, ان کو بلا لیا. سائنس کا معاملہ ہے تو سائنٹسٹ بلا لیے. ریلیجن کا معاملہ ہے تو ریلیجیس اسکالرس کو بلا لیا. اسٹوڈیوز تو بن گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے خبروں کے حوالے سے, فرض کریں کہ مذہب کے حوالے سے کوئی خبر کا معاملہ ہے تو مذہبی اسکالرس سے یہ پوچھا جانے لگا کہ آپ اس کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتا سکتے ہیں. پولیٹیکل معاملہ اگر کوئی ہے, کوئی الیکشنز ہے, کوئی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, کوئی لا میکنگ ہے, کوئی نئی لیجسلیشن ہے, اس کے بارے میں اگر کوئی نیوز ہے, politicians would come, parliamentarians would come and they would discuss why this new law is required. تو لوگوں کو خبروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ جو خبر ہم سن رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور مختلف شیڈ کے لوگ جو ہیں, شیڈ آف اوپینین کے لوگ جو ہیں, ان کا کیا کہنا ہے اس چیز کے بارے میں. اس سے جو ایلیمنٹ آف انٹرسٹ تھا ریڈیو میں وہ بڑھتا چلا گیا. ریڈیو کی پاپولیرٹی میں اس طرح کے نیوز اور ریویوز کا ایلیمنٹ بہت زیادہ. دوسرا ایریا جس نے ریڈیو کو بہت زیادہ پاپولر کر دیا ایز اے میڈیم آف میس کمیونیکیشن, اور جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے جب اخبارات جو تھے وہ ریڈیو سے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. نیوز کے حوالے سے تو ایک ریڈیو کو بہت ایج حاصل ہو ہی گیا تھا, وہ ایریا تھا انٹرٹینمنٹ کا. اب آپ ریڈیو کے ذریعے کچھ میوزک سن سکتے ہیں, یہ چیز پرنٹ میڈیا میں پاسبل نہیں تھی, اور دوسرے کسی فارم میں جب ٹیلی فون بھی آ چکا تھا تو یہ چیز بہت پاسبل نہیں تھی. شروع میں ریکارڈز تو تھے, ریکارڈنگ کا ایریا تو تھا, آپ ریکارڈ کر کے اس کو سن سکتے. ریڈیو کے آنے سے یہ ہوا کہ آپ اس کینڈ میوزک, جو ریکارڈڈ میوزک تھا, اس کو آپ کسی بھی وقت جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے تھے. لوگوں کی انٹرسٹ کا یہ عالم تھا کہ دے وڈ رائٹ ٹو ریڈیو اسٹیشنز آل اوور دا ورلڈ کہ ہمیں اس ٹائم پہ اس قسم کا میوزک سننا ہے. تو ٹائم کی ڈسٹریبیوشن چونکہ ویری امپورٹنٹ فار اینی ریڈیو اسٹیشن, انہوں نے اپنے میوزک کے حوالے سے ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیا کہ اس ٹائم پہ دس ٹائپ آف میوزک ایٹ دس ٹائم آف دا ڈے, دس ٹائپ آف میوزک وڈ بی اویلیبل. شروع میں ریڈیو کی جو نشریات تھی 24 آورس کے لیے نہیں تھی, لمیٹڈ آورس کے لیے تھی. اٹ ویریڈ فرام ڈفرنٹ ریڈیو اسٹیشنز, کوئی 2 گھنٹے کے لیے, کوئی 6 گھنٹے کے لیے. خود جب پاکستان میں جب ریڈیو اسٹیشن, یہ تو بہت بات کی بات ہے, جب انڈیپینڈنس پہ ہم نے 1947 میں لیا تو ریڈیو کی جو ٹرانسمیشن ہوتی تھی یہ شروع ہوتی تھی صبح 6 بجے, 6:30 بجے, لیکن پھر 1 بجے مڈ ڈے میں آ کے ختم ہو جاتی تھی. بلکہ بہت شروع میں تو یہ صبح 9:30 بجے ختم ہو جاتی تھی. 11 بجے پھر ٹرانسمیشن شروع ہوتی تھی, 1:30-2 بجے پھر ختم ہو جاتی تھی. پھر شام کو نشریات شروع ہوتی تھی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کو جب یہ پتا ہوتا تھا کہ اب ریڈیو آنے والا ہے, اب ریڈیو کا پروگرام آنے والا ہے, تو ہاؤ دے وڈ گلو ود دا اسمال باکس کہ اب ریڈیو سے پروگرام آئے گا, چاہے وہ کوئی بھی پروگرام آئے. اسی طرح انٹرٹینمنٹ کا جب شروع ہوا تھا صرف میوزک تک انٹرٹینمنٹ محدود نہیں تھا. اسٹوڈینٹس, ریڈیو نے انٹرٹینمنٹ کے نئے زاویے بھی ڈھونڈے. مثلا انہوں نے ڈرامہ ریڈیو پہ شروع کیا. اگرچہ ڈرامے کا وجود ریڈیو سے پہلے تھا, اسٹیج ڈرامہ, اور کافی پاپولر تھا, لیکن وہ میس کمیونیکیشن کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا, اس لیے کہ آپ کو تھیٹر جانا پڑتا تھا, اور تھیٹر میں سٹنگ کیپیسٹی واز فیو ہنڈریڈ پیپل. آج کی طرح کے بہت بڑے بڑے تھیٹر بھی نہیں تھے, اور چونکہ وائس سسٹم, ساؤنڈ سسٹم اتنا ہائی فائی نہیں تھا جتنا آج کل ہے, تو دا ڈراما اسٹیجڈ واز مینٹ فار فیور پیپل, اور وہ بھی اس کا ایک ٹائم مخصوص ہوتا تھا, پھر اس کی ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی, یو ہیو ٹو ٹریول دیئر, اس کے ایکسپینسز بھی ہوتے تھے, پھر خود ڈراما جو تھا اس کے ایکسپینسز ہوتے تھے. اٹ واز ناٹ اے کیس آف میس کمیونیکیشن. لیکن جو ایک پرانا جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1-to-1 انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ اسکیل کمیونیکیشن سے ایک اسکیل وہ زیادہ تھا ڈراما, لیکن اس کو میس کمیونیکیشن بننے کے لیے جس میں وہ اکراس
کلچرز اینڈ اکراس کاسٹ, اکراس ٹرائبس جس کو سنا جا سکے, جسے ہم میس کمیونیکیشن کا ایریا کہتے ہیں, وہ نہیں بن پا رہا. ریڈیو نے یہ کیا کہ ڈرامے کو اس کی شیپ چینج کی اور اس کو اسٹیج ڈرامے سے ریڈیو ڈرامے میں کنورٹ کیا. اسٹیج ڈرامے میں بہت لاؤڈ بولا جاتا تھا, ریڈیو ڈرامے میں پھر آہستہ بولے جانے, چونکہ معاملہ مائکرو فون کا تھا تو وسپر بھی سنی جانی شروع ہو گئی. بہت اگر آپ نے وسپر میں بات کی ہے تو وہ بھی سنی جا, سرگوشی میں بات ہوئی ہے تو وہ بھی سنی جا سکتی, اور اگر آپ لاؤڈ بات کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی پاسبل. ریڈیو نے اس طرح کے ایکسپیریمنٹیشن کیے. اٹ جنریٹڈ مور انٹرسٹ, کیونکہ بہت سارے سین ایسے ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں جب آپ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ یو فیل لائک اس میں آپ کو لاؤڈ نہیں بولنا, اس میں آپ کو پولائٹ طریقے سے بولنا. اسٹیج پہ یہ ممکن نہیں ہوتا, یو ہیو ٹو اسپیک لاؤڈ, کیونکہ بہت پچھلی رو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پھر آواز نہیں پہنچتی, پھر ان کی آواز اسٹیج پہ آتی ہے, اس طرح پھر یہ ہوتا رہتا ہے وہاں. لیکن ریڈیو پہ یہ چونکہ ممکن تھا کہ آپ وسپر کے ذریعے بھی بات کر سکیں تو اٹ جنریٹڈ انٹرسٹ. پھر ڈرامے کے ساتھ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ اس کے ساتھ جو میوزیکل امپریشنس ہیں, صوتی تاثرات بھی آپ دے سکتے ہیں ڈرامے کے ساتھ. تو ڈرامے کی ایک مجموعی کیفیت اتنی ہی انٹرسٹنگ تھی جتنی میوزک کی. جتنے شوق سے لوگ میوزک سنتے تھے اتنے ہی شوق سے لوگ ریڈیو کا ڈرامہ سنتے تھے. پھر اس کی کیٹیگریز تھیں, بچوں کے ڈرامے الگ ہوئے, خواتین کے لیے ڈرامے الگ ہوئے, عام جنرل پبلک کے لیے ڈرامے الگ ہوئے, کسانوں کے لیے جو ڈرامے تھے وہ الگ ہوئے, ان کی لینگویج الگ, ان کی کریکٹرز الگ, ان کا ٹاپک الگ, ان کے حوالے سے جو اس کو پورا آبجیکٹو جو تھا وہ الگ ہوتا تھا. اٹ واز اے گریٹ انٹرٹینمنٹ. خاص طور سے بچوں اور خواتین کے حوالے سے جو نیا مینز آف کمیونیکیشن آیا 20ویں صدی کے ہم وسط میں ہی کہیں گے اس کو, جو پاپولر ہوا, اس کا بہت رول ہے. ایک اور رول جس کو کسی صورت میں ہم اگنور نہیں کر سکتے, جو پرنٹ میڈیا کا بھی بہت رہا, ریڈیو کا بہت اسٹرانگ رہا, دیٹ واز ایجوکیشن. ریڈیو پہ ہونے والی ایجوکیشنل سروس جیسے ہیلتھ کے پروگرام ریڈیو پہ آنا شروع ہو گئے. کوئی ایپیڈیمک کا زمانہ ہے, کوئی برسات کا زمانہ ہے, کوئی سردیوں کا زمانہ آ گیا, کوئی گرمیوں کا معاملہ آ گیا, تو ریڈیو کے اوپر بالکل ریلیونٹ ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام آنا شروع ہو گئے. اور وہ کیفیت جہاں لوگ خود جا کے ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جا کے یہ پوچھیں کہ کس طرح بچوں کو بچانا ہے بیماری سے یا کچھ اور, وہاں یہ زمانہ آ گیا کہ آپ نے ریڈیو آن کیا اور ایک ایکسپرٹ جو ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں یا کوئی حکیم ہیں یا کوئی جو ہیلتھ کی ایکسپرٹ ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں آج کل کے موسم میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے, نمبر 1. اور سیکنڈلی اگر کسی کو اس قسم کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے لیے کیا علاج جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ مورل گراؤنڈ پہ بہت سارے ایسے پروگرام ہوئے جو لوگوں کو موریلٹی پہ ایجوکیٹ کرتے رہے. جس طرح بار بار اعلان ریڈیو سے اعلان ہوتا تھا, یعنی جب پروگرام کے دوران کوئی ٹائم آتا تھا انٹرمیشن کا, تو وہاں سے ایک مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی تھی بار بار کہ ریڈیو آہستہ بجائیے, ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے میں کوئی بیمار ہو, کوئی عبادت میں مصروف ہو, یا کوئی طالب علم اپنی پڑھائی میں مصروف ہو. کسی کے آرام میں, اس کے انہماک میں مخل ہونا غیر اخلاقی بات ہے. اس قسم کے جملے ریڈیو سے آپ کو اکثر سنائی دیتے تھے. تو ایک اخلاقیات کے معاملے میں بھی ریڈیو نے بہت کام کیا. 3 ایریا ریڈیو نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کی: انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ اینڈ ایجوکیشن. ریڈیو ٹیکنالوجی آنے کے بعد میس کمیونیکیشن میں ان 3 ایریاز کی بے شمار وسعت دیکھنے میں آئی. ریڈیو کے اوپر بات کا سلسلہ اسٹوڈنٹس ہم جاری رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ملاقات میں اسی سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ بعد میں کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیو کے اوپر آنا شروع ہو گئی. اس وقت تک اجازت. خدا حافظ.